بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ سب سے پہلے ہماری سورت ہے سورہ فاتحہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے۔ بہرحال بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ صورت 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور ایک دفعہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کا سب سے مشہور نام سورہ فاتحہ ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے اور بہت سارے نام ہیں۔ اس کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے، اس کا دوسرا نام فاتحۃ القرآن ہے، اس کا ایک اور نام ام الکتاب ہے، اس کا ایک اور نام ام القرآن ہے، اس کا ایک اور نام السبع المثانی ہے۔ سبع المثانی کا مطلب یہ ہے کہ 7 آیات ہیں اور یہ مثانی بار بار پڑھی جانے والی ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ یہ بار بار نماز کے اندر بھی ریپیٹ ہوتی ہے اور پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سبع المثانی کہتے ہیں۔ احادیث شریف میں سورہ فاتحہ کی بہت سی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم اس جیسی صورت نہ تورات میں اتاری گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں اس خزانے سے اتاری گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، ان 4 کے علاوہ اس میں سے کوئی چیز نہیں اتاری گئی۔ نمبر 1 ام الکتاب، یہ سورہ فاتحہ۔ نمبر 2 آیت الکرسی۔ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 4 سورہ کوثر۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت مجاہد تابعی ہیں جو وہ فرماتے ہیں، ابلیس ملعون 4 مرتبہ رویا۔ ایک مرتبہ اس وقت رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، دوسری دفعہ اس وقت رویا جب وہ ملعون قرار دیا گیا، تیسری دفعہ اس وقت رویا جب زمین پر اتارا گیا، اور چوتھی دفعہ اس وقت رویا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے جہان والوں کا۔ اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے۔ جتنی تعریفیں آج تک ہو رہی ہیں، الحمد الف لام کے ساتھ ہے، مطلب یہ کہ جتنی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں اور جتنی آئندہ ہوں گی، ساری کی ساری وہ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اگر ہم کسی انسان کی تعریف بھی کرتے ہیں، بالفرض کسی انسان کے اندر کوئی خوبی ہے، اس کی خوبی کی وجہ سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ اس کو خوبیوں سے نوازنے والا وہ بھی اللہ ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا تمام تعریفوں کا مستحق وہ اللہ ہے، رب العالمین، جو رب ہے جہانوں کا۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ رب ہے جو جہانوں کا، یعنی تمام عالم کا۔ ایک عالم نہیں بولا، عالمین جمع کا صیغہ بولا، کہ اللہ تمام عالم کا رب ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے، تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ اور پرورش کرنے والا صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور انسان وہ کھا لیتا ہے اور اس کی پرورش ہو جاتی ہے۔ پرورش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان رزق کھا لیتا ہے، رزق کھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس رزق کو آگے اس کی رگوں میں پہنچاتے ہیں، اس کو خون بناتے ہیں، اس کی جسم کی گروتھ ہوتی ہے، بڑھتا ہے۔ یہ رزق یعنی کہ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر رب ہیں، مکمل طور پر پرورش کرنے والے ہیں، مکمل طور پر پالنے والے ہیں۔ نوالے سے لے کر اس نوالے کا ہمارے جسم کا جزو بدن بننے تک اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، بادشاہ ہے جزا کے دن کا۔ یہاں پر اللہ کے 2 نام رحمان اور رحیم یہ مبالغے کے لیے ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں رحمان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور جو رحیم ہے یہ مخلوقات کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، لیکن رحمان کو جو لفظ ہے وہ صرف اللہ کی خصوصیت ہے، اللہ کا یہ صفاتی نام ہے۔ مالک یوم الدین، بادشاہ ہے جزا کے دن کا، مالکی بادشاہ ہے، یوم الدین جزا کے دن کا، یعنی جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا ہوں گے، تمام اعمال کا حساب و کتاب لے کر اس وقت کیا ہے فیصلے فرمائیں گے۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھی بادشاہ ہیں، لیکن یہاں پر خاص یوم الدین کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ دنیا میں جو ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے، کئی مانتے ہیں، لیکن قیامت والے دن جب حشر بپا ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا کوئی بھی انکار کرنے والا نہیں ہوگا. اس لیے بولا مالک یوم الدین، بادشاہ ہے جزا کے دن کا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ تعریف کی گئی کہ اللہ عبادت کا مستحق تو ہی ہے، ہمارے رکوع تیرے لیے، ہمارے سجدے تیرے لیے، ہمارے روزے تیرے لیے، ہماری نمازیں تیرے لیے، غرض ہماری تمام عبادتوں کا محور تیری ذات ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمارا تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تیرے علاوہ ہمیں کوئی دینے والا نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عبادت ہے. دعائیں مانگنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. آگے پھر اس کے بعد انسان جب کسی کی تعریف کرتا ہے تو بدلے میں کوئی قیمتی چیز مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. میرے رب کی سب سے قیمتی چیز صراط مستقیم ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ صراط مستقیم. تو اللہ کی تعریف کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ صراط مستقیم مانگی گئی ہے. آگے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. اب انعام والے کون سے لوگ ہیں؟ اب دیکھیں صراط مستقیم کا تو لفظ بول دیا، اب پتہ نہیں تھا صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ اس کی خود تعریف بتا رہے ہیں کہ بھئی سیدھا راستہ کون سا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا. اللہ کا انعام کن پر ہوا ہے؟ اللہ کا انعام، یہ سورہ نساء کے اندر آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، یہ اشخاص ان لوگوں کے ساتھ خاص ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگے سورہ نساء میں بتا دیا کہ انعام والا راستہ یا انعام والے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ان کا راستہ وہ کون سے لوگ ہیں. آگے کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے. یعنی اللہ کا انعام جن لوگوں پر ہوا ان کے ساتھ اللہ کی کوئی ناراضگی نہیں تھی، اللہ نے ان کو گمراہی والے راستے پر نہیں ڈالا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے پر تھے اور وہ سیدھے راستے پر تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی بھی بہت ساری فضیلت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لیے سفارش کرنے والا بن کر آئے گا. دو روشن چیزوں کو پڑھو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں یا جیسے پرندوں کی دو جماعتیں صف بنائے ہوئے ہوں، اپنے لوگوں کے لیے خوب زوردار سفارش کریں گی. سورہ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کر لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور وہ اہل باطل کے بس کی نہیں ہے. یعنی اہل باطل اس کو یاد ہی نہیں کر سکیں گے، حفظ ہی نہیں کر سکیں گے. اس صورت میں سب سے پہلا لفظ ہے الف لام میم. یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جن کا معنی جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. بعض مفسرین نے ان کی تفسیر کی ہے، لیکن ان کا جو معنی ہے یہ مقطعات حروف ہیں، مشتبہات میں سے ہیں. ان کا معنی اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتا.
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذکر کیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور وہ لوگ جو آگے متقین کی اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہے ہیں کہ متقین کون لوگ ہیں۔ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، یعنی غیب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ غیب سے یہی قرآن پاک بھی مراد ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر جو احکامات اترے ہیں ان کا ہمیں علم پہلے نہیں تھا، گویا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، بن دیکھے جو اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، یہ متقین لوگ ہیں۔ یہ متقین کی اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہے ہیں۔ آگے متقین کی دوسری صفت اللہ بیان کر رہے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ بھی متقین کی ایک صفت ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یقیمون کا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرتے ہیں یعنی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، تسلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ متقین کی یہ تیسری صفت یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور وہ جو نازل کیا آپ کی طرف اور وہ جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر اتارا گیا اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ ایک امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ ہم ایسی امت ہیں کہ جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آتی، بلکہ تمام انبیاء پر ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ تمام انبیاء وہ برحق تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے احکامات کو پھیلایا آگے۔ یہ ہماری امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ آگے کہتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے آخرت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کی نشانیاں بتائیں، جو فرمایا، جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں آخرت کے بارے میں، ہم سب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ متقیوں کی صفت بیان کر رہے ہیں، پھر اللہ فرما رہے ہیں یہ صفت جن متقیوں کے اندر ہے یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، کوئی دنیا میں بہت مالدار بن گیا تو بھی بڑا کامیاب انسان ہے، نہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جس کو آخرت کی کامیابی مل گئی وہی اسی آیت کا مصداق ہیں فلاح پانے والے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں اللہ ان کافروں کا ذکر فرما رہے ہیں جن کا اللہ کے علم میں خاتمہ کفر پر ہونا ہے، اور جو لوگ حق واضح ہوتے ہوئے، حق و باطل کو سمجھتے ہوئے کفر پر جمے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے، اور انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہرگز کسی صورت میں بھی اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو فطرت ایمانیہ پر پیدا فرمایا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو کافر بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ اس ماحول میں اتنا ڈھل جاتا ہے کہ وہ کفر پر جمع رہتا ہے، اس کفر کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ لوگ ہیں ایسے کہ آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں۔ جب وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سیاہ نقطے لگاتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو کوئی بھی نیکی کی بات اثر نہیں کرتی۔ تو یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مہر لگا دے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور آگے کہتے ہیں ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔
یعنی وہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردے ڈالے ہوئے، ان کو حق نظر ہی نہیں آتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، چاہے وہ دنیا میں جیسے بھی رہ لیں لیکن آخرت میں اللہ کیا ہے، ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ جو مَن یقول آمنا، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسہم، نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس زیادہ کر دیا اللہ نے ان کے مرض کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور دین اسلام خوب پھیلنے لگا، تو یہودیوں اور خاص کر ان کے علماء اور بڑے لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگی اور یہ لوگ دشمنی پر اتر آئے۔ کچھ لوگ اوس اور خزرج میں بھی اسلام کے مخالف ہو گئے۔ اسلام کی اشاعت عام ہو جانے کے بعد کھل کر یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور دشمنی کے اظہار سے بھی عاجز تھے، لہٰذا انہوں نے کیا چال چلی؟ انہوں نے منافقت اختیار کر لی۔ منافقت کا طریقہ کیا تھا کہ منہ پر تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے تھے، منہ پر کہتے تھے ہم ایمان لے کر آئے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ دھوکہ دیتے تھے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے ایمان والے ہم سے دھوکہ کھا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو تو وہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم بڑے سکسیسفل ہو چکے ہیں، ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، جو بھئی ہم دھوکے میں رکھا ہوا ہے ہم نے سب کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو ایسے دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ دنیا میں خوش ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں سب کچھ مل گیا، لیکن آخرت میں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت کیا ہے، ان کے سامنے ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے ان کے دلوں میں، نفاق سب سے بڑا مرض ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں نفاق کا مرض ان کے دلوں کے اندر ہے، منافقت ہے، نفاق ہے جو ان کے دلوں کے اندر رچ بس چکی ہے، جس کی وجہ سے اللہ ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ جہنم میں دوزخ کے 7 طبقے ہیں، اور یہ جو جہنمی دوزخی ہوں گے یہ سب سے نچلے، سب سے دردناک طبقے میں ہوں گے۔ بما کانوا یکذبون، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، تو جوں وہ جھوٹ بولتا جاتا ہے تو فرشتے کیا ہے، دور ہو جاتے ہیں۔ تو انسان خود جب اپنے ہاتھوں سے رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، نہ تم فساد کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، خبردار بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، خبردار بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی منافقین کا کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم فساد نہ کرو زمین میں، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں منافقین سب سے بڑا فسادی ہے کہ یہ فساد ڈالتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فتنے کھڑے کرتے ہیں، دشمنان اسلام کو لڑائیوں پر آمادہ کرتے ہیں، یہ سب سے بڑے فسادی ہیں۔ تو آگے کہا جا رہا ہے الا انہم ہم المفسدون، کہ یہی تو سب سے بڑے فسادی ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے اس چیز کا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے، تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، حالانکہ وہ جانتے نہیں کہ وہ خود ہی بے وقوف ہیں۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی کہ وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے۔
لیکن وہ انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، منافقت. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہائی میں ملتے ہیں، عَلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں سے، تو قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، اللہ مذاق کرے گا ان کے ساتھ. وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے. فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بھٹک رہے ہیں. یہاں پر منافقین کا یہ طریقہ تھا، مومنین سے کہتے تھے ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائیوں میں اپنے شیطان یعنی کافر، کفر کے جو ان کے کافر بھائی ہیں، جب ان سے ملتے تو کہتے بھلا ہم تو کافر ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کے ساتھ مذاق بناتے ہیں، ان کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کا مذاق بنا رہے ہیں. جب قیامت والے دن وہ اپنی ذلت اور اپنی رسوائی دیکھیں گے تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ مذاق کس کا بنایا گیا. اللہ تو انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بڑھ جائیں تاکہ اوندھے منہ کہے جہنم میں گر جائیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم، پس نہیں فائدہ دیا ان کو ان کی تجارت نے. وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پر چلنے والے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے فطرت ایمان پر پیدا فرمایا، پھر عقل اور ہوش بھی دیا، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں. ان سب کے باوجود اگر کوئی شخص ہدایت کو اختیار نہ کرے اور گمراہی کو اختیار کرے تو اس سے گھاٹے کا سودا کوئی نہیں. تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اتنی ساری کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود گمراہی کو چنا تو یہ بہت کیا ہے، بہت نقصان اور خسارے کی تجارت ہے. یہ لوگ کبھی بھی ہدایت والے نہیں ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، جب روشن ہو گیا ان کا ماحول، ما حولہ یعنی ماحول ان کا ارد گرد جب روشن ہو گیا تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گئے ان کے نور کو. وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا. فی ظلمات لا یبصرون، اندھیروں میں وہ نہیں دیکھ سکتے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ لوگ رجوع نہیں کرنے والے. منافقوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا. ایسے شخص کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے جو اندھیری رات میں آگ جلائے ہے اور اس روشنی سے راستہ دیکھنے کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. ان لوگوں کا جو انجام ہونے والا ہے، مرتے ہی یہ لوگ سخت عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہاں پر جو روشنی یعنی کہ انہوں نے دنیا میں جھوٹے منہ سے ایمان ظاہر کر کے ذرا سا فائدہ اٹھا لیا، لیکن آخرت میں ان کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وہ کیا ہے، عذاب علیم میں گرفتار ہوں گے. بہرے ہیں، یہ گنگے ہیں، یعنی بہرے ہیں، حق بات ان کے سامنے ہے لیکن سننے کی صلاحیت نہیں ہے. گنگے ہیں، بول نہیں سکتے حق کو. امیون، اندھے ہیں، حق بات دیکھ رہے ہیں، ساری نشانیاں دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی کیا ہے، یہ غافل بنے ہوئے ہیں. یہ رجوع کرنے والے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ رجوع کرنے والے ہی نہیں ہیں. او کصیب من السماء، یا آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح. فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں تیز بارش ہے، بجلی کی کڑک ہے اور چمک ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں. کلما اضاء لہم، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے. مشوا فیہ، تو وہ چلتے ہیں اس میں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کی سماعت. وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان دو آیتوں میں بھی منافقین کی دوسری مثال پیش کی گئی. جیسے تیز بارش ہو، اندھیری چھائی ہو، گرج بھی ہو، بجلی کی چمک بھی ہو، موت کا سامنا ہو. جو لوگ وہاں موجود ہوں کڑک کی آواز سے خوف زدہ ہو رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ ابھی موت آ جائے گی. کڑک کی آواز کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں دیے ہوئے ہیں. سخت بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی سلب کرنے کو ہے. اسی حیرانی اور پریشانی میں کھڑے کھڑے جب ذرا بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں ایک دو قدم چل لیتے ہیں
اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو حیران کھڑے رہ جاتے ہیں۔ منافقین کی بھی یہی حالت ہے، جب غلبہ اسلام کو دیکھتے ہیں اور اس کا نور پھیلتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، پھر جب دنیا کی محبت زور پکڑتی ہے، دنیاوی فائدے کفر اختیار کیے رہنے میں نظر آتے ہیں تو کھڑے کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی ایمان کی طرف بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی طرف بڑھنا، اس کا دین قبول کرنا یہ لازم ہے۔ وہ چاہے سننے اور دیکھنے کی ساری قوتیں ختم فرما دے، بلا شبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگوں عبادت کرو تم اپنے رب کی، وہ ذات پاک خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور پیدا کیا ان کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور وہ ذات پاک جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء فاخرج، اور نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور نکالا اس میں سے پھلوں کے ذریعے رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے شریک اور تم جانتے ہو۔ یہاں پر مومنین، مخلص اور کافرین اور منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم میری عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ یہاں پر اپنی صفت بھی ساتھ ساتھ بیان کر رہے ہیں، جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ پھر کوئی ناسمجھ لوگ وہ یہ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو ماں باپ نے پیدا کیا، تو آگے اللہ فرماتے ہیں وہ ذات پاک جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تم اس اللہ سے ڈرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اپنی نشانیاں گنوا رہے ہیں، اپنی انعامات جو مومنین پر کی اللہ ان کی نشاندہی فرما رہے ہیں، جو سب سے بڑے اور واضح انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ پہلا اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور پھر اس چھت کو کتنا مزین فرما دیا۔ اللہ نے آسمان سے پانی نکالا اور اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے اللہ نے کیا ہے رزق پیدا کیا پھلوں سے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کا تقاضا کیا ہے؟ ان سب چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ آگے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اور اگر تم ہو شک میں اس میں، نزلنا علی عبدنا، وہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ کوئی ایک صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو تم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر رسالت کو بیان فرما رہے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان کی نبوت ثابت کرنے کے لیے ہر ایک زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے تھے، مکہ معظمہ آپ کا وطن تھا، اور جزیرہ عرب میں واقع ہے۔ اس زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا بڑا چرچا تھا۔ اہل عرب جب مختلف مواقع میں جمع ہوتے تھے تو مقابلے کے طور پر مختلف قبائل اپنے اپنے قصیدے سنایا کرتے تھے، پھر جس کا قصیدہ اچھا ہوتا تھا، فصیح و بلیغ ہوتا تھا، اس کو کعبہ شریف میں لٹکا دیا جاتا۔ یہ گویا ایک قسم کا چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی شخص اس مقابلے کا قصیدہ لکھ کر دکھائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہے، قیامت تک آپ ہی رسول ہیں، آپ ہی کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے میں سب کی نجات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بے شمار معجزات سے نوازا، تو اس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، تو جو آپ پر نازل ہوا۔ اس زمانے میں چونکہ فصاحت بلاغت کا بہت چرچا تھا، تو لہٰذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ وہ جو آپ کو عطا کیا قرآن پاک، اور معجزہ عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا، بھئی اس جیسی کوئی ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تم سب کو اکٹھا کر لو، جتنے تمہارے مدد کرنے والے ہیں تم سب کو بلا لو، سب کو جمع کر لو، جو بھی اس جیسی ایک صورت لے کر آئے گا۔ لیکن پھر آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ خود ہی اللہ فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ تم کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، پس ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس تم ڈرو اس آگ سے جس کا وقودها الناس، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، والحجارۃ، اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ پتھر کا ذکر کیوں خصوصیت کے ساتھ کیا؟ اس لیے کہ پتھر سے مراد ان کے وہ بت ہیں جن کو مشرکین تراشا کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بت اور یہ تم خود جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہو، سب آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کس کے لیے تیار کی ہے؟
خصوصاً کافروں کے لیے اللہ نے یہ تیار کی ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، انہار ان کے لیے جنت ہوگی، بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا، جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا، منہا اس میں، من ثمرات رزقاً، پھلوں سے رزق، تو قالوا وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا، یہ وہ ہے جو ہمیں رزق دیا گیا من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ دیے جائیں گے اس سے ملتے جلتے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کافروں کی سزا بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر مومنوں کی جزا بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرماتے ہیں مومنین کیا ہے، جنت میں باغوں میں ہوں گے، عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وہ باغ ایسے ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس کے پانی کا رنگ کبھی نہیں بدلے گا، صاف پانی ہوگا، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، دودھ بھی کبھی بد ذائقہ نہیں ہوگا، اور وہ شراب بھی ایسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر سورہ صافات میں فرماتے ہیں لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، کہ یہ اس کی وجہ سے نہ سر کا درد ہوگا نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، وہ ایسی شراب ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت گنوا رہے ہیں جو مومنین کو ملے گی، فرمایا ان باغوں کے درختوں میں جو پھل ہوں گے وہ ان کو کھانے کے لیے پیش کیے جائیں گے، اور جب ان کے پاس پھل لایا جائے گا تو وہ کہیں گے بھئی اس طرح کا پھل تو ہمیں دیا گیا۔ اس پھل کی شکل دنیاوی پھل کی شکل سے ملتی جلتی لیکن ذائقہ بہت ہی عمدہ ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یعنی ایسی بیویاں ہوں گی جن کو کسی قسم کی کراہت والی ان کے ساتھ چیز نہیں ہوگی، پیشاب پاخانہ نہیں ہوگا، حیض نہیں ہوگا، ناک سے نکلنے والی بلغم نہیں ہوگی، تھوک نہیں ہوگی، غرض ہر وہ چیز جس سے کراہت ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں پاک بیویاں ان کو ملیں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ایک دفعہ جو جنت میں چلا گیا تو وہ وہاں سے پھر کبھی نکلے گا نہیں۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، یہ کہ بیان کرے مثال مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے اوپر کسی چیز کی، فاما الذین، بس لیکن وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق، بس وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، واما الذین کفروا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے کیا ارادہ کیا اس مثال کے ساتھ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جب کتاب اللہ کے منکرین کی سزا اور اہل ایمان کی جزا بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اعتراض اور اس کا جواب دے رہے ہیں۔ مخالفین نے یہ اعتراض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عنکبوت، مکڑی اور مکھی کا ذکر قرآن پاک میں کیا تو مشرکین کہنے لگے بھئی مکڑی اور مکھی کا تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ، یعنی ان کا اصل میں یہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے، وہ اتنی حقیقی چیزوں کا ارادہ کر ہی نہیں سکتا۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری ہی نہیں گئی ہے کیونکہ اس میں اتنی حقیقی چیزوں کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی تردید کر رہے ہیں، ان کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر کے ذریعے ہو، مکھی کے ذریعے، یا مچھر سے بھی کوئی نیچے کیا ہے چیز ہو اس کے ذریعے ہو حقارت میں۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرتے ہیں جیسے بھی اس نے کرنا ہے، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ اس پہ کیا ہے اعتراضات نکالتے ہیں، لیکن وہ جو مسلمان لوگ ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کوئی ارادہ ہے ان مثالوں کو لانے کا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت سوں کو، ہدایت دیتا ہے بہت ساروں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ مگر فاسقوں کو۔ الذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ نے ان کو ان یوصل حکم دیا یہ کہ جوڑیں، ویفسدون فی الارض، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو طرح طرح کی مثالیں پیش فرمائیں سمجھانے کے لیے، اور کیا ہے ان مثالوں کے ذریعے اعتراض کرنے والوں کو اللہ نے جواب دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ذریعے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس مثال کے لانے کا کوئی نہ کوئی کیا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، اور وہ لوگ جو اس کو ضد بنا لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، یعنی بہت سارے لوگ اس کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے اس کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں عہد کو پکا کرنے کے بعد،
یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فاسقوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فاسق لوگ کیا ہیں، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں جو انہوں نے پکا کیا۔ اس سے کون سا عہد مراد ہے؟ ان حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی ان کی پشت سے نکالا، جو بہت چھوٹی چھوٹی شکلوں میں چونٹیوں کی طرح سے تھے، ان سے عہد لیا اور سوال فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ وادی نعمان میں یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا۔ پھر اسی عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسی عہد کو ریپیٹ کروانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ اسی عہد کے بارے میں پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اور کیا ہے، وہ لوگ جو اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں تو ان کا یہاں پر ذکر ہوا کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ وہ توڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صلہ رحمی کرو، یعنی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، کسی کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرو۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو۔ کہہ رہے ہیں کہ جو فاسق لوگ ہیں وہ صلہ رحمی بھی نہیں کرتے، اللہ نے حکم دیا کہ بھئی جوڑو، لیکن وہ جوڑ پیدا نہیں کرتے، توڑ پیدا کرتے ہیں۔ ایک اور فاسقوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر برائی بیان کی، وہ توڑ پیدا کرتے ہیں، آئے کہتے ہیں وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ ایک اور تیسری بات کہ یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم، اور تم امواتا مردہ تھے، فاحیاکم، پس اس نے تم کو زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، تم تو مردہ تھے، اس نے تم کو زندگی دی، تم کو وجود بخشا، تم میں روح پھونکی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھی تم کو دوبارہ موت دے گا اللہ، پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایمان اور عمل صالح کی پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، جزا دے گا، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض، وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا تم کو، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، جو زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوی الی السماء، پھر اس نے آسمان کو ٹھیک طرح سے بنا دیا، فسواہن، ٹھیک ٹھیک، سبع سماوات، 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان خالقیت بیان فرمائی ہے کہ اس نے آسمان و زمین پیدا فرمائے، جو مخلوقات میں بڑی چیزیں ہیں اور نظروں کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بھی تذکرہ فرمایا، اور یہ کہ اس نے تمہیں صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ تمہاری حاجت کی چیزیں زمین میں پیدا فرمائیں۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور تمہارے اوپر 7 آسمانوں کو کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ربک، آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں کے لیے، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا، تو فرشتے کیا کہنے لگے، کیا آپ بنائیں گے اس میں، من یفسد فیہا، جو فساد کریں گے اس میں، ویسفک الدماء، اور اس میں بہائیں گے خون، ونحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی عالم ما لا تعلمون، اللہ کیا فرماتے ہیں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو، بنی آدم کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت فرشتوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے دیکھ رکھا تھا جنات جو ہیں وہ بھی زمین میں پیدا ہوئے، آگ سے پیدا ہوئے، ان کے مزاج میں شر تھا، زمین میں وہ بہت فساد ڈالتے تھے، خون بہاتے تھے۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ بھئی یہ بھی زمین کی پیداوار ہیں تو انسان بھی زمین کی پیداوار ہے، تو جب وہ آئیں گے تو وہ بھی اسی طرح سے فساد ڈالیں گے۔ تو لہٰذا فرشتے کہنے لگے کہ اللہ تیری عبادت ہم کرتے ہیں تو دنیا میں بنانے والا ہے خلیفہ، حالانکہ وہ کیا ہے، فساد کرنے والے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ نے سکھایا آدم علیہ السلام کو اسماء کلھا، سارے کے سارے، ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقال انبئونی، کہا کہ مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان ناموں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جس نئی مخلوق کے پیدا فرمانے اور زمین میں خلیفہ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اول تو پتلا بنایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی، اور جب یہ جاندار چیز بن گئی اور جاننے اور پہچاننے کے قابل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش فرمایا جن کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیے تھے، اور ان سے نام پوچھے، لیکن انہیں علم نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے، کیونکہ انہیں تو انہی چیز کا علم تھا جو اللہ نے ان کو
بتائی ہوئی تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام بتا کے صرف ان کی فضیلت کو فرشتوں پر ظاہر کرنا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جب اللہ نے ان کے نام پوچھے تو انہوں نے بتا دیے، تو اس وقت اللہ کیا فرماتے ہیں، تو اس وقت فرشتے کیا کہتے ہیں، قالوا سبحانک، کہنے لگے کہ آپ پاک ہیں، لا علم لنا، نہیں ہے علم ہمارے لیے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جب فرشتوں نے یہ دیکھ لیا کہ اس نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نواز دیا ہے اور جو علوم اس کو دیے ہیں وہ ہمیں نہیں دیے، تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا۔ قال یا آدم انبئہم، کہا اے آدم بیان کرو بھی اسمائہم، ان کے نام، فلما انبأہم، پس جب انہوں نے بیان کیے بھی اسمائہم، ان کے نام، قال علم اقل لکم انی عالم، کہا کیا میں نہیں کہتا تھا تمہارے لیے کہ میں جاننے والا ہوں غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کو، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ جب فرشتوں نے ان چیزوں کے نام بتانے سے اپنے عاجز ہونے کا اظہار کر دیا تو ان پر پیش کی گئی تھی جو ان پر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بھی تم بتاؤ نام، چنانچہ انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا خوب اچھی طرح سے مظاہرہ ہو گیا، تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ملائکہ کے لیے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بس سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کرو۔ حکم تو پہلے سے دیا جا چکا تھا، لیکن جب ان کا علم اور فضل ظاہر ہو گیا اور سجدہ کرنے کا سبب یعنی آدم علیہ السلام کا افضل ہونا معلوم ہو گیا، تو حکم سابق کا اعادہ فرمایا تھا کہ فرشتے اپنے علم سے ان کی فضیلت کا اقرار کریں اور حکم کے مطابق سجدے میں گر پڑیں، لہٰذا وہ سب آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ ریز ہوئے، اور آدم کی تخلیق سے پہلے ہی جو انہوں نے مفسد اور خون خرابہ کرنے والا کہہ دیا تھا اس کی بھی تلافی ہوگی۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ سجدہ عبادت کا نہ تھا، کیونکہ عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا، ان کی عظمت کے لیے انہوں نے فرشتوں نے کیا ہے ان کو سجدہ کیا۔ پھر آگے کیا ہوا، فسجدوا الا ابلیس، سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، انکار کر دیا، تکبر کر دیا، سجدے سے انکار کر دیا، اور کیا ہے کافروں میں سے ہو گیا۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کی چادر ہے، اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جو تکبر کرے گا گویا وہ شرک کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کی چادر ہے، جو اللہ کی چادر کو لے گا وہ شرک کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر شیطان نے بھی تکبر کیا تو اللہ نے کیا ہے اس کو ملعون قرار دیا اور کافروں میں سے بنا دیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور کہا کہ اے آدم مسکن انت وزوجک الجنت، تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ اس سے با فراغت حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بس نہ تم جانا اس درخت کے قریب، بس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت شریفہ میں یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور خوب با فراغت اچھی طرح کھانے وغیرہ کھلائے دیے، لیکن خاص ایک درخت کے بارے میں فرمایا اس کے پاس نہ جانا۔ وہی بات ہے، شیطان ظاہر سی بات ہے انسان کا دشمن ہے، اس کو یہ بات کیسے برداشت ہوتی کہ جس انسان کی وجہ سے میں نکالا گیا تو وہ انسان کیا ہے جنت میں رہے، اس نے بہکانا شروع کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہ بھئی یہ درخت تم کھاؤ۔ آگے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، بس پھسلایا ان کو شیطان نے، انہا فَأَخْرَجَهُمَا، بس ان کو نکال دیا، مما کان فیہ، وہ جس میں تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تمہارا بعض کے لیے عدو دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ہے ایک مقررہ وقت تک۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرما دیا دیکھو یہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے، یعنی جنت سے نکال دیے جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ادھر شیطان نے بھی دشمنی پر کمر باندھ لی تھی، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کی اولاد کو تکلیف پہنچانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا، وہ اس طاق میں رہتا تھا کہ کسی طرح جنت سے نکلواؤں ان کو اور یہاں کی نعمتوں سے محروم کر دوں۔ اسے یہ معلوم تھا کہ ان کو ایک درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، اگر کسی طرح سے اس ممانعت کی خلاف ورزی کرا دوں تو ضرور ان پر عتاب ہوگا۔ اس نے آخر وہی کیا، بہکاتا رہا۔
پھسل گئے حضرت آدم علیہ السلام. یہ بھی اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے ان کو زمین پر بھیجنا تھا، سارا نظام چلانا تھا. بہرحال انہوں نے وہ کھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اتر جاؤ زمین میں، تمہارا باز کے لیے دشمن ہوگا. آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ، آدم علیہ السلام نے حاصل کیا اپنے رب سے کلمات چند کلمے. فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وہ کلمات کون سے تھے؟ وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ سورہ اعراف میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے گڑ گڑا کر معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. آگے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس لیکن وہ جو تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جس نے اتباع کی میری ہدایت کی. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس نہ خوف ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو. اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں آگ والے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر اہبطوا دوبارہ اللہ تعالیٰ تاکید کے طور پر لے کے آئے ہیں. پہلا جو حکم آیا نا اتر جاؤ، تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں تاکیدن کہ اتر جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھئی تمہارے پاس جس کے پاس بھی میری ہدایت آئے گی، وہ اس کو فالو کرے گا، اس ہدایت کو، تو اس پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اور لیکن جس نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہی آگ والے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں.